الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو جو نسخہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ معدے کے متعلق ہے۔ معدہ ایک ایسا عضو ہے جس میں اگر خرابی واقع ہو جائے اور وہ خرابی کچھ عرصے تک رہے تو انسان کی زندگی پریشانیوں اور غموں کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ معدے کا مرض تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور اگر اس کی ترکیب، اس کی اناٹومی یا فزیالوجی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو ٹھیک ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ اچھی بھلی زندگی گزارنے والا انسان ہر وقت پریشان اور بجھا بجھا سا رہنے لگتا ہے، بھوک سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا کچھ زیادہ مقدار میں کھا بھی لیا جائے تو مریض کی جان پر بن آتی ہے۔ کبھی معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے اور کبھی معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ معدے میں تبخیر کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ مریض ہر وقت پریشان اور چڑچڑا رہتا ہے۔ یوں تو ناظرین، معدے میں مختلف اسباب کی وجہ سے کئی قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن آج جو نسخہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ورم معدہ، تبخیر معدہ اور درد معدہ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ ایک مجرب قسم کا نسخہ ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب۔ ناظرین، آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ برگ سداب، تخم سداب، پوست علیلہ زرد، پوست آملہ منقع، دانہ حبل خرد اور زنجبیل، ہر ایک تولہ۔ حلیلہ سیاہ، سماک، گل سرخ، مستگی رومی، بادیان، پودینہ خشک، تباشیر کبود، زیرہ سفید مدبر اور سلیخہ، ہر ایک 8 مش۔ دار چینی، جوخار، فلفل گرد، پوست ترنج اور بال چھڑ، ہر ایک 6 مش۔ انار دانہ، نمک لاہوری، نمک سیاہ، نسونت، مکشر اور کچری نیم بریاں، ہر ایک 4 تولہ۔ نوشادر کرمی 2 تولہ۔ ان سب اجزاء کا باریک صفوف بنا لیں اور کاغذی نیمبو کے پانی میں بقدر کنار صحرائی گولیاں تیار کریں۔ 1 گولی روزانہ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو تمام امراض سے جو میں نے معدے کے امراض ذکر کیے شفا ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اس نسخہ کے اجزاء کسی بھی اچھے سٹور سے ناظرین مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نسخہ میں 3 اجزاء ایسے ہیں جن کی وضاحت تھوڑی ضروری ہے ناظرین کے لیے، حکماء وغیرہ کے لیے تو نہیں، لیکن ناظرین جو عام دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اس 3 اجزاء کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ پہلا جو مستگی رومی ہے، اس کو عام ادویات کی طرح نہیں پیسا جا سکتا۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس کو پیسنے کے لیے زور سے ضرب نہیں لگانی چاہیے اور نہ ہی زور سے رگڑنا چاہیے، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ اور نرم ہاتھوں سے رگڑا جاتا ہے اور ضربیں تو بالکل نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے مستگی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ چیڑ کی طرح بننے لگتی ہے۔ لہذا اس کو نرم ہاتھوں سے آہستہ آہستہ
رگڑنا چاہیے۔ دوسرا جو زیرہ مدبر ہے، عام طور پر زیرہ استعمال کیا جاتا ہے کوٹ پیس کا دواؤں میں، لیکن یہاں اس نسخے میں زیرہ مدبر استعمال کرنا ہے۔ اس کو مدبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا زیرہ مدبر کرنا مقصود ہو اس کو پیالہ میں ڈال لیں اور اس کے اوپر سرکہ انگوری تقریباً 1 انگل یا 2 انگل اوپر رہے اور 3 سے 4 دن وہ اسی طرح پڑا رہے۔ 3 سے 4 دن کے بعد آپ اس کو کپڑے میں چھان لیں اور جو زیرہ ہے اس کو آپ چھاؤں پر اپنا خشک کر لیں۔ دھوپ میں اس کو خشک نہیں کرنا بلکہ سائے میں اس کو خشک کر لیں۔ کس طرح یہ جو زیرہ ہے آپ کا مدبر ہو جائے گا۔ اس نسخے میں تیسرا جز جو وضاحت طلب ہے وہ کچری نیم بریاں ہیں۔ آپ کچری مطلوبہ مقدار میں لے لیں اور اس کو بریاں کر لیں۔ اس کو اتنا بھی نہ بھونے کہ جل جائے بلکہ ہلکا سا بریاں کر لیں، یعنی ہلکا بھوننے کو بریاں کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کچری بھی نیم بریاں کہلائے گی اور آپ اس کو اس نسخہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اس نسخہ کی اجزاء اور اس کو بنانے کی مکمل ترکیب۔ آپ یہ نسخہ بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے جو معدہ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آخر میں ناظرین آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ جو دوسرے افراد اس معدے کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو ناظرین اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔